والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب احترام ذوی احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ توفیق باری تعالیٰ نوجوان کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی ایبا برکت نشید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے منعقد ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا. 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثعلبہ کو حاصل ہوا. اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی. یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثعلبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا. مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے. مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے. یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے. میرے حضور تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے. دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے. میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں. اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی. تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ. سکی ماں تو سکی ماں ہوتی ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اپنی عزتیں عطا کی. ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا. آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے. تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا. محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو. کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن دیتا. زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا. میرے حضور تشریف فرما تھے. ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداک، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں. قال
فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہو۔ ماں باپ کے لیے اتنی بڑی بات ارشاد فرما دی، فرمایا جس کا باپ راضی ہے میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کو یہ رتبہ، یہ مقام، یہ شرف، یہ عزت، یہ وقار کہاں سے ملا؟ جواب سادہ سا ہے، یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا، یہ صدقہ ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے ماں باپ کو عزت اور وقار اور شرف عطا کیا، اور ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا کا مجدہ رحمت سنا دیا گیا۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بیٹا بس تشریف رکھے میرے پاس جزاک۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعت منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پر بوریاں لاد لاد کر مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیات عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کروں۔ تلاشی بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہوتی ہیں کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی،
اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی۔ میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہو۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آپ جانتے ہیں نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں، سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھیے کتنی پیاری ہیں۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دے۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھیے کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا تھا۔ تو تم کہتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کلنا محمد، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی بھی شادی ہوگی۔ مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے۔ ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم یہ اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کی جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑا لیے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرو،
ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے. حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی. رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وَعَلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے ہی نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں. یہ آواز کانوں میں پڑی. صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چننے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی. حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی. میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا. زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا. پھر چند جوڑے، کچھ کوڑے، بہت سارا ساز و سامان لیا اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے. صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت بھی لیا کرتا ہوں. آج پہلا موقع ہے کہ میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے. عرض کی کہ اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں. ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا. زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی تحریر سے ملا ہے. توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا ہے. جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہو. جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں. یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا. کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں. حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے. فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو. جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا. کہانوں سے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی. فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جب ان کا وقت آخر قریب آیا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ. سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے. یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے
لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری بڑی آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور اسلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور اسلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتکی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا، اور یہ وہ حضور اسلام کی صفت کریمانہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے اوپر پہلی وحی کا نزول ہوا اور میرے حضور گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے جو حضور علیہ السلام کے اوصاف گنوائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں، آپ جو ہے وہ سلو کرنے والے ہیں اور آپ معاف کر دینے کا مزاج رکھتے ہیں۔ اوصاف حمیدہ میں ایک نمایاں وصف جو اللہ نے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا وہ سلو کر دینے کا تھا، معاف کر دینے کا تھا، جوڑنے کی کوشش، اس کا پیغام آقا کریم علیہ السلام نے دیا۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے بھی روشن کر رہے ہیں، ہم چرالم بھی کر رہے ہیں، ہم منڈیر پہ جھنڈیاں اور چھتوں پہ جھنڈے بھی لگا رہے ہیں، ہم راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھا رہے ہیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹیں گے اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کریں گے۔ یقیناً یہ باعث سے برکت ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو صرف ایک جملہ کہتا ہوں اور اگر سمجھ آ جائے تو یہ جملہ بھی کافی۔ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ خوشی کا کیا تعارف ہے انسان کے پاس؟ ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھے، جب تک وہ کائنات میں جلوہ فراز نہیں ہوئے تھے اس انسان کی حالت کیا تھی؟ آج یہ چیخ چیخ کے کہتا ہے لکھا کہاں ہے، صاحب لکھے ہوئے کی کمی نہیں، لیکن ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھ، جب تک وہ دھرتی پہ جلوہ فراز نہیں ہوئے تھے انسان کی حالت کیا تھی؟ یہ اپنے ہی ہاتھوں سے پتھر کا بت بنا کر اس کے سامنے پیشانی بھی رگڑتا تھا اور اس کو اپنا خدا و معبود سمجھتا تھا۔ اس سے زیادہ دردناک کوئی کہانی ہو سکتی ہے کہ یہ انسان اس قدر ذلتوں میں جا چکا تھا، ذلتوں کے اس گھڑے میں گرا ہوا تھا، کبھی یہ بچھوؤں کی کبھی سانپوں کی پرستش کرتا تھا۔ یہ کیچوا چھوٹا سا کیڑا ایک ہوتا ہے، کسی دور میں اس انسان کا وہ بھی معبود رہا ہے، انسان اس کو بھی اپنا معبود سمجھتا تھا، کبھی چاند کبھی سورج کبھی ستاروں کی پرستش کرنے والا انسان۔ ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھیں اس کے پلے تھا کیا، اس کے پاس ہے کیا کیا تھی۔ کائنات میں اس کے رسوائیوں کی اتنی دردناک داستان ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ یہ تو کرم ہو گیا، رب کا رحم ہوا کہ سونے محمد جلوہ فراز ہوئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ لوگوں تمہاری پیشانیوں کے جھکنے کی اتنی جگہ نہیں بنائی، تمہیں کائنات میں رب نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ تمہاری پیشانی صرف ایک مالک کی دہلیز پہ جھکنی چاہیے، تمہیں رب کی دہلیز پہ آ جانا چاہیے اور در بدر ٹھوکریں کھاتی ہوئی پیشانی کو عزت اور وقار کا سجدہ عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ آج پوچھتا ہے لکھا کہاں ہے؟ صاحب ذرا دردناک کہانی کا منظرنامہ تو دیکھ، جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں لیکن یہ انسان نما اتنا درندہ ہو چکا تھا کہ اپنی ہی بیٹی کو پکڑ کر گڑھا کھود کے دفن کرتے تھے۔ جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں لیکن اتنا ظالم ہو چکا تھا انسان
خدا شناسی تو بڑے دور کی بات ہے، یہ خود شناس بھی نہیں تھا، اس کو اپنے اندر کی بھی خبر نہیں تھی کہ جائے کہ یہ رب کا پتہ تلاش کر لیتا۔ اللہ اکبر، یہ تو کرم ہوا کائنات میں میرے حضور جلوہ فراز ہوئے اور انہوں نے آپ کے رشتوں کو تقدس دیا۔ میں کہتا ہوں کائنات میں جتنی بھی خوشیاں ہیں یار یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا، یہ حضور کا صدقہ خوشیاں ہیں۔ تو یہ کنکمیں، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیکھیں یہ سب باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا یہ یاد رہے یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ آغاز سفر ہے، یہ استقبال سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ اگر وہ نادان ہے کہ جو آغاز پہ ہی الجھ پڑا، اس کو کیا پتا یہ منڈیروں پہ چراغاں، یہ روشنیاں، یہ تو صرف سفر کے آغاز کا استقبال ہے، منزل سیرت رسول ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل میرے محبوب علیہ السلام کا کردار ہے۔ ہم نے منزل کا سفر بھی کرنا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے نام کا جھنڈا میرے گھر کی چھت پر لہرا رہا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کے نام کی جھنڈیاں میرے منڈیر پہ لگی ہوں، ان کے نام کا چراغا میرے گھر میں ہوا ہو اور میرے گھر میں کوئی نمازی ہی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود میرے گھر میں کسی کی پیشانی مالک کی دہلیز پہ جھکتی ہی نہ ہو؟ ایسے نہیں ہوگا۔ آئیے میلاد کے اس خوبصورت موسم کے اندر میں اور آپ آقا کریم علیہ السلام کے کردار کو، ان کی سیرت کو اپنا لیں، اور رشتوں کا تقدس جو معاشرے سے پامال ہو رہا ہے ہم اپنے حصے کا چراغ روشن کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں۔ میں اپنی ساری بات کو 2 جملوں میں کہوں، ہم چھوٹے لوگ ہماری باتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ میرے شیخ طریقت اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ۔ یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاحت، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ مزہ تو اس بات کا ہے نا، لطف تو یہ ہے مجھے جو ہے وہ قسم اٹھا کے نہ بتانا پڑے جناب یہ 1 نمبر مال بیچ رہا ہوں، مجھے جو ہے وہ گلے کا زور لگا کر دلائل دے کر نہ بنانا پڑے اس دکان پہ دھوکہ نہیں ہوتا، مجھے بڑے الفاظ میں موٹے حروف میں لکھ کے نہ لگانا پڑے یہاں پر جو ہے وہ کسی کے ساتھ دھوکہ یا فراڈ نہیں ہوتا۔ مزہ یہ ہے کہ میری دکان پہ ہر آنے والا شخص 100% اعتماد رکھتا ہو کہ یقیناً یہاں پر کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، کوئی فراڈ نہیں ہوگا۔ تو کوئی کہے گا نا جناب کتنا آپ کو یقین کیسے ہے؟ لطف اس دن آئے کہ لوگ بطور حوالہ کہیں کہ تمہیں نہیں پتا یہ ہمارے گاؤں میں میلاد کرواتا ہے اور میلاد والا کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ مزہ یہ ہے نا لوگ میلاد سے حوالہ دے ہمارا۔ اللہ یہ دیکھو میرے حضور کا حوالہ ہے نا کہ آقا کریم علیہ السلام کو اعلان نبوت سے قبل بھی لوگ کہتے تھے مکے میں صادق بھی تو ہے، امی بھی تو ہے۔ میرے حضور کو لوگ صادق و امی جانتے تھے نا، تو ہم اس انہی رسول کے ماننے والے ہیں، ہم انہی کے امتی ہیں۔ ہمارا حوالہ بھی تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا نا کہ حضور کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس کے حالات ایسے ہیں کہ اس کو بظاہر جو ہے بخل کرنا پڑا۔ پوچھا گیا حضور کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس کے حالات ایسے ہو جائے کہ اس کو بظاہر بزدلی دکھانا پڑے۔ پوچھا گیا کیا حضور مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور میں نہیں، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن کی پہچان یہ ہے، مومن کے رسول کی پہچان یہ تھی کہ حضور اسلام کے لوگ صادق و امی کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور اسلام کی سیرت کو اپنائیے اور ان کے پیغام رحمت کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا عمل
نصیب فرمائے میرے منتظمین اور نوجوان جنہوں نے صبح سویرے اتنے لوگوں کو سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سننے کے لیے جمع کیا. دعا گو اللہ ان کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور لمحہ لمحہ قبول فرمائے. مجھے دوستوں نے بتایا کہ انشاءاللہ اس تسلسل کو ہم قائم رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو سلامت رکھے. تو ہر 2 ماہ کے بعد انشاءاللہ آپ کو دعوت پیش کی جائے گی اور ادارت المصطفیٰ کے جمع فکر مبلغین آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں گے. آئیے حضور الاسلام کے پیار میں، ان کے دین کے ابلاغ میں، ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے، اپنے کردار میں چمک پیدا کرنے کے لیے میں اور آپ اس قافلہ محبت کے شرکا بن جائیں. اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.